ناظرین کرام، دجال کہاں ہے؟ یہاں تک کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ کی نشاندہی تک فرما دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں تمام عورتوں کی پہلی صف کے اندر موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیحت سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے بیان کیا۔ حضرت تمیم داری جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگیں۔ موسم اتنا خراب رہا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں یا کہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے اپنے اس جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاریں اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش میں نکل گئے۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں ہم نے ایک عجیب و غریب جانور کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا اور یہ انسانوں کی طرح باتیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کون اور کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پہ وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں یہ لفظ مندر یعنی بت خانہ بہت اہم ہے، آپ اسے ذہن نشین رکھیے گا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پیچھے اس مندر میں داخل ہو گئے اور ہم نے وہاں ایک بہت بڑی جسامت والے شخص کو دیکھا۔ اس سے بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس شخص نے ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بسیان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہاں بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والی ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس کے بعد غولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق میں واقع کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ تو چلیے مدینہ کے مشرق میں واقع تمام اہم جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ عربین سی موجود ہے جہاں سے یہ حضرت تمیم داری کا جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 جزیرے آتے ہیں: انڈیا جس میں واقع لکشدویپ آئرلینڈ، عمان میں واقع ماسیرا آئرلینڈ، سکوٹرا آئرلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخر میں ہے پاکستان کا استولا آئرلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن میں ہے، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے ہیں، انڈیا کا لکشدویپ آئرلینڈ اور پاکستان کا استولا آئرلینڈ۔ تو اب ہم کیسے جانیں کہ وہ آئرلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی جانب جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو دیکھنے پر جو حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئرلینڈ ہے، کیونکہ انڈین آئرلینڈ اس سے کافی دور ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس آئرلینڈ پر ایک مندر بھی موجود ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہم نے سنا کہ اس آئرلینڈ پر مندر بھی موجود تھا۔ انڈیا کی آئرلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے استولا آئرلینڈ پر ایک مندر موجود ہے۔ یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے ہندوؤں کے عقیدے کے اندر تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک دیوی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم کے اندر بہت زیادہ بال موجود تھے، بالکل وہی حلیہ جیسے کہ جساسہ کا تھا،
اور یہ مندر یہاں 2000 سال پہلے کا موجود ہے، یعنی کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ مالک دو جہان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ ناظرین کرام، کیا یہ سب اتفاق ہے یا حقیقت کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ اور دجال کے پوچھے گئے سوالات کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں، تبریہ کی جیل اور گولان کی پہاڑیوں کے متعلق، وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ بیسان یہ علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے پہلے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا تھا، اور 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا، جس کے بعد اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان جو کہ اپنی کھجوروں کے حوالے سے بہت مشہور تھا، اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا تبریہ یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق، کہ کیا اس کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ یہ جیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے، جبکہ اس وقت اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اسے تباہ شہید کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشق سے آتا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنی پانی کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زگر کے چشمے کے متعلق پوچھا، جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی جبل الشیخ، جہاں سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے، جس کے ساتھ تبریہ کی جیل اور زگر کا چشمہ بھی موجود ہے، اور بیسان کا علاقہ بھی بالکل اس کے پاس موجود ہے۔ اور دجال کے پوچھے گئے تمام سوالوں کا تعلق بھی گولان کی پہاڑیوں سے بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے۔ مارچ 2017 میں امریکہ نے معاہدہ کر کے گولان ہائٹس آفیشلی طور پر اسرائیل کے حوالے کر کے اس صورتحال کو کافی حد تک واضح کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے، اس کا اس ٹائم لائن سے کیا تعلق۔ تو یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جنگوں کے اندر اونچے یعنی پہاڑی علاقوں کی کیا اہمیت ہے۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام جنگ ہرمجزون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی سابقہ 2 ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ حق سچ پر چلنے کی توفیق دے اور زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ معلوماتی ویڈیو جو کہ تاریخ، جغرافیہ اور نقشوں کے ساتھ پیش کی گئی ہے، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دجال، اس کے فتنے، یہود و کفار سے لڑی جانے والی حق و باطل کی لڑائی سے آگاہ ہو سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے مطابق ابھی دجال کہاں ہے اور کہاں ظاہر ہوگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔